बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्कर्दू। क्या आपने आने वाले दिनों का और जब आपने सफ़र करना है उस वक्त का मौसम चेक कर लिया है? क्या आपने रोड की कंडीशन चेक कर ली है? कहीं आपके सफ़र के दौरान रोड ब्लॉक होने का, बारिश होने का इम्कान तो नहीं है? क्योंकि इस सूरत में आपको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपकी फ़्लाइट बैड वेदर की वजह से कैंसिल तो नहीं होने का इम्कान? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस आपके स्कर्दू के ट्रिप के बारे में देना चाहूँगा ताकि आपका स्कर्दू का ट्रिप एन्जॉयबल और सेफ़ हो इंशाअल्लाह। नीले पानी और ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरत सरज़मीन वादी स्कर्दू। स्कर्दू बल्ती ज़ुबान से माखूज़ लफ्ज़ है जिसका मतलब है दो ऊंची जगहों के दरमियान एक नशेबी ज़मीन। यहाँ जिन दो जगहों का हवाला दिया गया है इसमें एक शिगर शहर है और दूसरा सतपारा झील। स्कर्दू बाल्तोरो ग्लेशियर के करीब वाक़ है। बाल्तोरो एंटार्कटिक रीजन से बाहर दुनिया का तवील तरीन ग्लेशियर में से एक है। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में सेहत, ट्रैकिंग और एक्सपीडिशंस के लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ है। सीज़न में स्कर्दू का K2 मोटेल बाहर से आने वाले ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स का पसंदीदा तरीन स्पॉट है। यहाँ का मंज़र बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग है। यहाँ पर हर तरफ नीले रंग के बड़े बड़े ड्रम पड़े होते हैं जो एक्सपीडिशंस और ट्रैकिंग का सामान पहाड़ों में ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और ये सब लोग दुनिया भर से यहाँ पर इस एक्टिविटी के लिए आते हैं। दुनिया में 8000 फुट से बुलंद 14 चोटियाँ हैं जिनमें से 4 यहाँ पर इस रीजन में पाई जाती हैं और इसी वजह से इस इलाके में ट्रैकर्स और कोपैमा बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। स्कर्दू की वजह शोहरत K2 है जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और पाकिस्तान के सबसे ऊंची चोटी है। स्कर्दू टूरिस्ट की पैराडाइज़ है। बाहर की दुनिया से आने वाले ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स के अलावा स्कर्दू पाकिस्तान से आने वाले टूरिस्ट की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ आने का बेहतरीन वक्त मई से लेकर सितंबर के आखिर तक होता है। इस वक्त आप स्कर्दू को अपने जोबन पर देख सकते हैं। दरख्तों पर लगी हुई खुबानियाँ, सेब, शहतूत और चेरी तैयार हो चुकी होती है और इंतहाई खूबसूरत मनाज़र पेश करती है। इस मौसम में यहाँ फ़्लाइट ऑपरेशन भी रिलायबल हो जाता है और ख़राब मौसम की वजह से फ़्लाइट कैंसलेशन बहुत कम होती है। स्कर्दू के रहने वाले लोग इंतहाई मिलनसार और फ्रेंडली हैं, बहुत मेहमान नवाज़ हैं। स्कर्दू आकर यहाँ के लोगों से मिलना, उनकी सकाफ़त को देखना और रवायात और उनकी मेहमान नवाज़ी से लुत्फ़अंदोज़ होना यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। टूरिस्ट सीज़न के अलावा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सर्दी और स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद तमाम जगहें बंद कर दी जाती हैं। यहाँ के रहने वालों के लिए सूरज की गर्मी बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर सर्दी ख़त्म ना हो और धूप ना निकले तो उनकी फसलें नहीं पकती और दरख्तों पर लगे हुए तमाम फ्रूट भी कच्चे ही रहते हैं और यहाँ पर कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जब आप स्कर्दू सैर करने के लिए जाएं तो इन जगहों पर ज़रूर जाना है। स्कर्दू किला या खड़पोचो, इसका मतलब है किलों का बादशाह। 8वीं सदी में बनने वाले खड़पोचो किला किलों का बादशाह स्कर्दू के कदीम तरीन किलों में से एक है। फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है जो तिब्बती फ़न तामीर से भी मिलता है। किले में एक पुरानी मस्जिद भी है जो 16वीं सदी में इस्लाम की आमद के वक्त की है। स्कर्दू किले की यादगार 7 मंजिला इमारत है और अपनी तारीख़ और फ़न की वजह से सयाहों के लिए बहुत पसंदीदा है। किले तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर तकरीबन 20 मिनट की पैदल चढ़ाई है और ठीक ठाक चढ़ाई है जिसके लिए आपकी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपने सफ़रनामा नांगा पर्वत में इस किले की छत पर से नज़ारे के बारे में लिखा है कि ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मंज़रों में से एक मंज़र पेश करता है। मैं भी जब किले की छत पर पहुंचा तो मैंने भी यही महसूस किया। पहाड़ों के दरमियान वसी मैदानी और रेतीले इलाके में फैला हुआ दरियाए सिंध एक खूबसूरत मंज़र पेश करता है। दरियाए सिंध की एक वसी वादी का मंज़र आंखों के सामने था। कचूरा झील स्कर्दू की वादी कचूरा में 2 खूबसूरत झीलों का मजमुआ है जिसे अपर कचूरा और लोअर कचूरा भी कहा जाता है। लोअर कचूरा को शंग्रीला झील के नाम से आम तौर पर जाना जाता है। 230 फुट गहरी अपर कचूरा झील स्कर्दू की सबसे हैरत अंगेज़ झील है। ये झील घने गहरे जंगलात और हिमालय के बड़े पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई है। सियाह वहाँ के इसके पुरसुकून माहौल में घंटों गुजार सकते हैं। ट्राउट मछली का शिकार कर सकते हैं, कश्ती रानी कर सकते हैं और राफ्टिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं।
اس کے علاوہ زمرد کے سبز پانیوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے بہترین موسم فروری اور مارچ کے درمیان کا ہے۔ شنگریلا جھیل یا لور کچورا جھیل، جسے پیراڈائز آن ارتھ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کے درمیان واقع ہے۔ شنگریلا ریزورٹ نے اس دل شکل کی جھیل کو گھیر رکھا ہے۔ اس انتہائی خوبصورت بنی ہوئی شنگریلا ریزورٹ میں ٹھہرنا ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ شنگریلا ریزورٹ کی اپنی ٹراؤٹ ہیچری بھی ہے اور چیری کے باغات بھی ہیں۔ اس ریزورٹ کے پگوڈا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ٹراؤٹ مچھلی کا کھانا ایک یونیک ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد آپ جھیل کے کنارے واک کرنے کے لیے نکل جائیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ہفتوں یہاں ٹھہر جائیں۔ درختوں پر لگے ہوئے سرخ سیب ایک انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ جھیل کے کنارے رکھا ہوا جہاز ایک ریسٹورنٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جہاز کئی دہائیوں پہلے اسکردو میں کریش لینڈنگ کر گیا تھا، جسے اس ریزورٹ کے مالک بریگیڈیئر اسلم صاحب نے خرید کر یہاں لا کے رکھ دیا تھا اور اسے ریسٹورنٹ بنا دیا تھا۔ میں 1 سال سے زیادہ عرصہ اسکردو ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ مینیجر رہا ہوں۔ اکثر اوقات شنگریلا ریزورٹ کے مالک کی انویٹیشن پر شنگریلا اپنی فیملی کے ساتھ جاتا رہتا تھا۔ ہم نے اس کے ریزورٹ کی فش اور چیری کے باغات کا بنا ہوا تازہ جیم بھی کھایا ہے۔ بہت ہی لطف آیا۔ یہاں گزارے ہوئے چند دن لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ شنگریلا جانے کا بہترین وقت مارچ سے نومبر ہے۔ پی آئی اے کی ایئر بس 320 اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز کرتی ہے۔ اسکردو تک فلائنگ ٹائم 40 منٹ کا ہے۔ اس کے بعد شنگریلا تک ان کی شٹل سروس اویلیبل ہے۔ ایئرپورٹ سے شنگریلا ریزورٹ تک 15-20 منٹ کا سفر ہے۔ ستپارا جھیل سطح سمندر سے 8650 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دیوسائی کے میدانوں کے پگھلی ہوئی برف کے پانیوں سے بنی ہوئی یہ جھیل ایک وحشی حسن کا شاندار نمونہ ہے۔ جھیل کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے۔ جھیل کا فیروزی نیلا پانی بہت ہی دلکش ہے اور سینکڑوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس جھیل کے پانیوں میں کشتی رانی اور فشنگ کا بہت مزہ آتا ہے۔ یہاں قدرتی حسن اپنی بے انتہا بلندیوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شگر کا قلعہ، اسکردو کی سیر پر آئیں اور شگر کا قلعہ نہ دیکھیں تو پھر کچھ نہ کیا۔ شگر کی وادی میں بنا ہوا یہ خوبصورت محل نما قلعہ، جو کہ اسکردو کے راجہ نے اپنے لیے بنایا تھا اور پرانے فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اب اس قلعے کو سرینا ہوٹل کی چین نے ایک لگژری ریزورٹ میں کنورٹ کر دیا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ قلعے کو اس کی پرانی صورت میں برقرار رکھا جائے۔ یہ ہوٹل 400 سال پہلے بنے ہوئے اس قلعے کی قدیم شکل کے فن تعمیر اور جدید سہولیات کا شاندار امتزاج ہے۔ سرینا ہوٹل نے جب راجہ صاحب سے یہ جگہ لینے کے لیے ڈیل کی تو اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا، اس شگر فورٹ کی طرح کا منی گھر بنا کر قلعے کے بالکل سامنے دیا گیا، جہاں اب وہ رہائش پذیر ہیں۔ شگر سرینا ہوٹل سے ہونے والی آمدنی کا 1% راجہ صاحب کو رائلٹی کے طور پر جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ٹریڈیشنل کھانے ملتے ہیں۔ اگر آپ سرینا ہوٹل میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جانے سے کافی پہلے اس جگہ کی بکنگ کروا لیں، کیونکہ کمرہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ سے آنے اور جانے کے لیے ہوٹل کی شٹل سروس اویلیبل ہے۔ شگر پیلس میں جا کر گائیڈڈ ٹور لینا نہ بھولیں۔ یہ گائیڈ آپ کو قلعے کی تاریخ کے متعلق اس طریقے سے بتائے گا کہ آپ اپنے آپ کو پرانے وقت میں محسوس کریں گے۔ آدھی رات کے وقت ریسیپشن کے سامنے والے اوپن میں رکھے ہوئے بینچوں پر بیٹھ کر آسمان میں بے شمار ستاروں کو دیکھنا اور ہوٹل کے 400 سال سے پرانی قلعے کی عمارت کو مدھم روشنی میں دیکھنا ایک طلسماتی منظر پیش کرتا ہے۔ اور ہاں، اس وقت اگر آپ کڑک دودھ پتی پینا چاہیں تو ہوٹل کی روم سروس اویلیبل ہے۔ آپ ان سے یہ بندوبست وہیں بینچ پر کروا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بہت لطف آئے گا۔ میں نے کچھ ایسا ہی بندوبست اپنے لیے بھی کیا تھا، لطف ہی آ گیا تھا۔ دیوسائی پلینس، دیوسائی کا مطلب ہے دیو کا سایہ۔ وسیع و عریض میدان، بہتے گنگناتے صاف پانیوں کے دریا، بے شمار طرح طرح کے رنگ برنگے پھول اور طرح طرح کے جانور اس دیوسائی میدان کا خاص منظر ہے۔ جیپ میں بیٹھ کر دریا کو عبور کرنا ایک انتہائی شاندار اور تھرلنگ ایکسپیرینس ہے۔ یہاں پر موسم بہت تیزی سے بدل سکتا ہے
اور پل بھر میں یہاں بارش اور اولے پڑ سکتے ہیں۔ یہاں جانے کے لیے بہترین ٹرانسپورٹ وہاں پر موجودہ جیپ سروس ہے۔ آپ خود اس علاقے میں ڈرائیونگ کرنے کو اوائڈ کریں۔ یہ دنیا کے بلند ترین سطح مرتفع میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس علاقے میں سیاحت محدود ہے کیونکہ یہ تھوڑے وقت کے لیے اوپن ہوتا ہے۔ زیادہ تر سیاح موسم گرما میں جون سے ستمبر تک آتے ہیں۔ دیوسائی نیشنل پارک 1993 میں ہمالیائی بھورے رنگ کی ریچھ کی نسل کو اور اس کے رہنے کی جگہ کو بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ دیوسائی پارک میں پائے جانے والے جانوروں میں براؤن بیئر، سنو لیپرڈ، گرے ولف، ریڈ فاکس، ماؤنٹین ویزل وغیرہ شامل ہیں۔ دیوسائی نیشنل پارک صرف 3 سے 4 ماہ جون سے لے کے سپٹمبر تک کے لیے کھلتا ہے، لیکن دیوسائی جانے کا بہترین وقت اگست کے آخری 2 ہفتے ہیں کیونکہ یہ اس کے پھولوں کا موسم ہوتا ہے اور دیوسائی سرسبز گھاس اور پھولوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ دیوسائی کے وسیع اور اس میدانوں میں گھومتے ہوئے آپ خوبصورت شوسر جھیل کو دیکھیں گے جو ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی جھیل اپنی نوعیت کی واحد جھیل ہے جس کا گہرا نیلا پانی دیوسائی کے سرسبز میدانوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کے پس منظر میں نانگا پربت کا خوبصورت دلکش نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ سردیوں میں جمی ہوئی جھیل جبکہ یہ گرمیوں میں بے شمار رنگ بکھیرتی ہوئی سیاحوں پر جادو کر دیتی ہے۔ وادی خپلو ثقافتی خوبصورت مناظر، قدرتی حسن، بلند ترین چوٹیوں، دریاؤں اور ندیوں کے رومانوی منظر اور تاریخی عمارات اور بلتی روایات کے لیے مشہور ہے۔ خپلو کو پاکستان کا سرد ترین مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر جاتا ہے۔ خپلو میں خزاں کے موسم میں ناقابل یقین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ درختوں کا رنگ بھورا اور سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ قصبہ ٹریکنگ کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ سیاچن گلیشیئر اور بہت سے مشہور پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح خپلو آتے ہیں۔ خپلو وادی کراکرم پہاڑی سلسلوں کے قلب میں واقع ہے جو مہم جوئی اور نیچر سے محبت کرنے والوں کو اس خطے کی طرف راغب کرتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔